اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں دوا علاج کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کی مجلسوں میں نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ ہماری بیماری اور شفا سے ہمارے عقائد تک وابستہ ہیں، شریعت کے بہت سے احکام وابستہ ہیں۔ چنانچہ بیماری کے سلسلے میں اگر ہم صحیح عقیدہ نہیں رکھیں گے تو ہمارا ایمان آگے پیچھے ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہی حال شفا کا بھی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، یہ ہمارے ذہن و دماغ میں بہت راسخ عقیدے کی حیثیت سے ہونا چاہیے۔ دنیا کا کوئی آدمی یا دنیا کی کوئی مادی طاقت بیمار نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور حکم نہ ہو۔ یہ بھی ایک عقیدے کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ میں نے جیسا کہ بتایا آج اسباب کی دنیا ہے، مادی دنیا ہے، تو اس میں ہمارے ذہن و دماغ کے اندر اسباب کے ساتھ ہماری بیماریوں کا جوڑنا بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ زبان کے ذریعے سے اپنی بیماری کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جوڑتا نظر آئے گا، جبکہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ سبب تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک ذریعہ ہے، ورنہ حقیقی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوا کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری شفا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی نہیں، کسی بوا بھگت کے ہاتھ میں بھی نہیں، نہ عامل کے ہاتھ میں ہے اور نہ اسباب و دوائی کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہی انسان شفا یاب ہوتا ہے، ورنہ لاکھ دوائی کر لو، اگر اللہ تعالیٰ نے شفا یابی نہیں لکھی ہے تو انسان بیماری سے شفا نہیں پا سکتا۔ ابھی میرے استاد نے مجھ کو سنایا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کی سیرت میں، ان کے سوانح کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر دوائی سے بیماری اچھی ہوتی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور اچھا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کے یہاں اتنی دوائیاں ان کی آخری مرض کے اندر لائی گئی تھی کہ نہ پوچھیے بات۔ اور حکیم اجمل خان جو اس زمانے کے بہت بڑے حکیم تھے اور مانے جانے حکیم تھے، انہوں نے ان کی اپنا سب کچھ لٹا کر تن توڑ محنت کر کے ان کا علاج کیا، لیکن بیماری کی شفا دوا میں ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں ہے۔ تو خاص ان کے سوانح نگار نے یہ بات پوائنٹ سے نقل کی ہے، نوٹ کی ہے کہ اگر دوائی میں شفا ہوتی تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور شفا ہو جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ دنیا بھر کی الگ الگ قسم کی دوائیاں ان کے سامنے جمع کر دی گئی تھی، مگر اللہ کا فیصلہ نہ ہو تب تک دوائی بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے کہ جیسے بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوگی۔ تیسری ایک چیز یہ بھی ہمارے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو ہم کو شفا یابی نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہ ٹکڑا باقاعدہ بڑھایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، ہاں جب دوا بیماری کو جا کر لگتی ہے تو وہ شفا یاب ہوتا ہے، یا دوا شفا بخشتی ہے اللہ کے حکم سے۔ برأہ بإذن اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ ٹکڑا الگ الگ حدیثوں کے اندر بڑھایا ہے کہ ہر بیماری کی دوا ضرور ہے، لیکن وہ دوا جس وقت بیماری پر جا کر لگتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو شفا ہوتی ہے، ورنہ شفا یابی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک رکھنے کی چیز ہے۔ آپ بھی جانتے ہوں گے، ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب دوائی پیتے ہیں تو سوائے میڈیسن اور دوائی کے اور کوئی ہمارے ذہن میں نہیں رہتا، دور دور تک شاید ہم کو اللہ تعالیٰ یاد بھی نہیں آتا کہ اس بیماری میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ نے جہاں جہاں تقریباً دوائی کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں یہ ٹکڑا بہت اہتمام سے آپ نے بڑھایا ہے۔ بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دوا انسان کو شفا بخش سکتی ہے۔ اور بعض دوسری روایتوں میں اس کی وضاحت بھی ملتی ہے ہم کو، چنانچہ مسند حمیدی حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اس کے حوالے سے اس کی تشریح ذکر فرمائی ہے، وہاں یہ ملتا ہے کہ ہر بیماری کی دوائی موجود ہے، مگر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس بیمار کے اوپر اتارتا ہے، جس کے ایک ہاتھ میں کچھ دوائی رہتی ہے اور ایک ہاتھ میں پردہ رہتا ہے۔ جب بھی کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ فرشتہ پردہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اب اگر وہ دوائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دوائی میں تاثیر نہیں رکھی ہے تو وہ پردے کے اوپر ہی دوائی رہتی ہے، اندر جاتی ہی نہیں، بیماری کو لگتی ہی نہیں کہ انسان شفا یاب ہو۔ اور دوائی کے ذریعے سے اللہ کو جسے شفا دینی ہوتی ہے تو فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ پردہ ہٹا لو، چنانچہ وہ پردہ ہٹاتا ہے اور وہ دوا اپنی جگہ جا کر لگتی ہے اور پھر وہ شفا یاب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ وہ ایک پردہ رکھ دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس دوائی سے یہ بیماری یا یہ بیمار شفا ہو ہی جاوے گی اس کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر سب کچھ ہے۔ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ دوسری حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہو، لیکن کتنی واضح چیزیں ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی قسم کے دو مریضوں میں سے ایک کو جب دوائی پلائی گئی تو اسے اچھا ہو گیا اور دوسرا آدمی موت کو جا پہنچا۔ ایک ہی دوائی تھی اور دونوں کا مرض بھی تقریباً ایک ہی تھا۔ اب تو مرض کی شرح ناپنے کے لیے بھی مستقل آلات اور مشین نکلے ہیں، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی بخار، اس کو بھی اتنا ہی بخار، مگر کیا وجہ ہے؟ ایک ہی دوائی ایک ہی طبیعت کے دو قسم کے لوگوں کو پلائی گئی، مگر ایک کو اس نے شفا دی اور دوسرا آدمی موت کو جا پہنچا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کام کرتا ہے اس جگہ، اور ہمارے ذہن میں ہم کو یہ رکھنا بھی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج مادی اسباب کی دنیا میں ہم لوگوں نے میڈیا میں بار بار پڑھ کے یا دوائیوں کی جو بوتلیں رہتی ہے یا ان کا جو باکس رہتا ہے اس کے اوپر اس قسم کی چیزیں لکھی رہتی ہیں جو سائنسدان لکھتے ہیں، جن کو ایمان سے اور اللہ سے کوئی سروکار نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی کہ سائنس کے بڑے بڑے نقصانوں میں سے ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، سب سے بڑا، جس کو کہنا چاہیے کہ اس نے انسانوں کو اسباب کے ساتھ ایسا جوڑ دیا کہ اللہ سے کاٹ کے رکھ دیا۔ اسباب دنیا میں اپنانے کا اللہ نے حکم دیا، لیکن ایسا کہ اس کے پیچھے کوئی رب کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کام کر رہی ہے۔ اب ہمارے ذہن کے اندر اسبابی اسباب رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو یہ بکسوں کے اوپر، دوائی کے بکسوں پر بھی بعض مرتبہ لکھا رہتا ہے، میڈیا بھی اس کو خوب چلاتی ہے اخبار کے اندر، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور بس وہی حرف آخر سمجھتے ہیں۔ یہ بات جو ہے محقق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے دوائی کے ذریعے سے شفا دینا چاہے وہی آدمی شفا یاب ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور چیز جس کی طرف دوائی کے تعلق سے توجہ دلائے جانے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب بیماری ہوتی ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کوئی بھی مصیبت میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اسباب کی طرف اپنی نظر دوڑاتا ہے اور تب تک اسباب کے پیچھے چلتا رہتا ہے جب تک کہ اسباب سے عاجز نہ ہو جائے، پھر عاجز ہوتا ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو کوئی مصیبت پہنچی، کوئی بیماری پہنچی، سب سے پہلے آپ کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ آپ دل ہی دل میں دعا کریں، زبان سے دعا کریں، آداب دعا جتنے بھی ہیں ان کو بجا لا کر دعا کریں۔ میں تو آپ کو کہوں گا کہ یہ دوائی کے مقابلے میں دعا یہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ دوائی منع نہیں ہے، لیکن دوائی ہی سب کچھ ہے، اور جب دوائی سے انسان تھک ہار جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتا ہے اور دعا کا سہارا لیتا ہے، جبکہ مسلمان کا تو ہتھیار پہلا اور آخری دعا ہی دعا ہے، اور اتنا پاور ہے دعا کا، یہ حدیث شریف میں نہ آتا تو ہم تو اپنی زبان سے نکال بھی نہیں سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں یہ مضمون آیا ہے، آپ نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء، تقدیر کو اگر کوئی چیز آگے پیچھے کر سکتی ہے تو صرف ایک چیز کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قسم کی تقدیریں بنائی ہیں۔ ایک تقدیر تو وہ جس میں فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اس وقت میں ہونا ہی ہونا ہے، اس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، اس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، پکی ایسی تقدیر جس کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ اور دوسری تقدیر، دوسری انسان کی قسمت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح لکھا ہے کہ یہ انسان، اس پر فلاں دن یہ مصیبت آنی ہے،
مگر اس سے پہلے اگر وہ یہ کام کر لے گا تو یہ مصیبت ٹل کے ختم ہو جائے گی. یا کسی انسان کی اتنی عمر ہونی ہے مگر اللہ نے ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں کہ یہ انسان فلاں اچھا کام کرے گا تو اس کی عمر بڑھا کے میں آگے کر دوں گا. چنانچہ 50 کے بجائے 60 سال. اس کو تقدیر غیر مبرم کہا جاتا ہے. یہ پکی تقدیر نہیں، خود اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن رکھے ہیں. اللہ کے یہاں فیصلہ طے ہے کہ اس کی عمر 60 سال بھی ہونی ہے، مگر اس نے تقدیر میں یوں لکھا ہے کہ اس کی اصل عمر تو 50 کی ہونی چاہیے، مگر یہ صلہ رحمی کرے گا. جیسے بعض حدیث شریف میں آتا ہے کہ صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتا ہے. تو اس کی عمر یوں 50 سال ہونی چاہیے تھی، مگر اللہ نے لکھ دیا کہ یہ آدمی 50 سال سے پہلے صلہ رحمی کر لے گا، اپنے رشتہ داروں کے حق کو نبھائے گا، اور اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی، 20 سال بڑھ جائے گی، 25 سال بڑھ جائے گی. اس کو تقدیر کہا جاتا ہے، تقدیر غیر مبرم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ تقدیر کو کوئی چیز اگر ٹال سکتی ہے تو وہ دعا ٹال سکتی ہے. انسان بیمار ہوا، اس کو مرنا ہی تھا اس بیماری کے اندر، مگر اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ یہ دعا کرے گا اور میں نے ہی تقدیر بنائی ہے کہ آگے جا کر یہ بیماری ختم ہوگی اور ایک لمبی عمر پا کر پھر وہ مرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر ہم کو نظر رکھنی چاہیے. ہمارے یہاں تقریباً سب لوگ اس میں مبتلا ہیں کہ ہم لوگ سب سے پہلے اسباب اور آخر تک اسباب، جب عاجز ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تب جا کے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے. جبکہ تب بھی اللہ ہی اچھا کرتا ہے اور پہلے بھی اللہ ہی اچھا کرنے والا تھا. تو کتنا پیارا ہوتا، اللہ کو کتنا اچھا بندے کا یہ عمل لگتا کہ بندہ سب سے پہلے اپنے پاس سب کچھ اسباب ہونے کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. آپ تو دوائی بھی پی رہے ہیں تو پہلے یہ کہیے کہ اللہ اس دوائی میں تاثیر تو رکھتا ہے اور تو ہی اس میں تاثیر رکھ دے. اس کے 2 بڑے فوائد ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا کہ اللہ اس دوائی میں تو ہی شفا یابی رکھنے والا ہے. انشاءاللہ کبھی دوائی کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہوگا، اور اللہ نہ کرے کبھی آگے پیچھے ہو گیا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انگلی نہیں کریں گے. ورنہ جو صرف دوائی کے اوپر امید رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو بیٹھتا ہے. تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا عقیدہ مضبوط رہے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ممکن ہے اس دوائی میں تمہاری بیماری کی شفا نہ ہو، مگر تمہاری اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھ دے. کبھی ایک گھونٹ بھی انسان دوائی پیے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے. ابھی کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، لیکن کہنے کو جی چاہتا ہے کہ آپ زبان سے بول لیں تو بہت اچھا ہے. دیکھیے نماز سے پہلے زبان سے نیت کرنا ہماری کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. صحابہ زبان سے نیت نہیں کیا کرتے تھے. جیسے آج کل ہم کو جب نماز سکھلائی جاتی ہے تو باقاعدہ یہ سکھلایا جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ نیت کریں کہ میں جمعہ کی 2 رکعت فرض پڑھنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور. یہ ہم زبان سے بھی کرواتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ سے زبان سے نیت ثابت نہیں ہے، مگر بعد کے علماء نے فرمایا کہ زبان سے نیت کر لو تو اچھا ہے، کیونکہ دل کی نیت کے ساتھ ساتھ زبان بھی شامل ہو جائے گی. اور آج ہمارے جھمیلے اتنے ہیں، صحابہ صرف اور صرف اللہ کے تھے. وہ مسجد میں آتے تھے تو انہیں کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اس لیے دل کی نیت پکی ہو جاتی تھی. آج ہمارا حال ہم لوگ خوب جانتے ہیں. ہم لوگ نماز کے لیے اللہ اکبر کہنے جاتے ہیں، ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں انسان پہلے نیت کرتا ہے میں نماز عید پڑھ رہا ہوں، پھر نماز جنازہ، اور پھر فجر، ظہر، عصر، پھر وہ عشاء پر آتا ہے. تو اتنے زیادہ الجھنوں کے ساتھ ہمارے قلوب جو ہیں ملوث ہیں. تو ہمارے لیے اگر زبان سے بھی ہم لوگ نکال دیں گے تو دل کے حال کے ساتھ زبان کا قال بھی شامل ہو جائے گا. نماز کے بارے میں ہے، اگر کوئی انسان ہمت کر کے ان چیزوں میں بھی کہہ دیا کرے اللہ تعالیٰ سے تو دعا ہی کے عنوان سے صحیح، دوائی سے پہلے اگر آپ یہ کہہ لیں گے کہ اللہ اس دوائی میں تو میرے لیے شفا رکھ دے اور تیرے ہی فیصلے سے شفا ہونے والی ہے، تو انشاءاللہ دونوں فائدے انسان کو میسر ہوں گے. دوائی کی طرف ہم لوگ توجہ کرتے ہیں، دعا کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دوائی کے دوران، علاج کے دوران بھی ہونا چاہیے اور علاج کے آخر میں بھی ہونا چاہیے. اللہ کے بہت سے نیک بندے وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے 2 رکعت اللہ کی طرف، اللہ کے حضور صلاۃ الحاجت کی طرف لپکتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ مضمون بھی ملتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ میں درد تھا. غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم فرمایا تھا کہ 2 رکعت پڑھو، اللہ تعالیٰ پیٹ کی بیماری سے آپ کو شفا دے دیں گے. تو معلوم ہوا کہ نماز کی بھی تاثیر ہے
انسان کی بیماری کو شفا کرنے کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں توجہ ہونی چاہیے. اللہ کرے ہم سب لوگ اس طرف بھی متوجہ ہوں اور صرف دوائی کو سب کچھ نہ سمجھتے ہوئے اللہ کے فیصلے کو سب کچھ سمجھیں.